اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہوتا جا رہا ہے کہ وہ لوگ فالتو کا یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اذان سے پہلے تم درود پاک کیوں پڑھتے ہو، اذان کے بعد درود پاک کیوں پڑھتے ہو۔ یہ دیگر کاموں میں کوئی وظیفہ وغیرہ پڑھنے کا کہا جائے، کوئی عمل کرنے کا کہا جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر کہ درود پاک پہلے پڑھیں، درود پاک اس کے بعد پڑھیں۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں اور میرے معصوم فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اے ایمان والو تم بھی اس نبی آخر الزماں پر خوب درود و سلام بھیجو۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا کہ بے شک میں درود بھیجتا ہوں، میرے معصوم فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو اس سے ہمیں درود پاک کی فضیلت کا پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہے ہیں کہ بے شک میں اور میرے معصوم فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے آگے اپنے بندوں سے خطاب فرماتے ہوئے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اے ایمان والو تم بھی اس نبی آخر الزماں پر خوب درود و سلام بھیجو، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کوئی وقت کی قید نہیں لگائی کہ اے ایمان والو تم فلاں وقت میں درود بھیجو، فلاں وقت کے بعد درود بھیجو، یا اس طرح بھیجو، اس طرح بھیجو۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قید نہیں لگائی تو آج کل کے اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ ہم درود پاک جو ہے وہ اذان سے پہلے نہیں پڑھیں۔ اب درود پاک کی فضیلت کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب تک اتحیات میں ہم بیٹھ کر اس میں درود پاک نہ پڑھیں تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ جب نماز درود پاک کے بغیر مکمل نہیں ہو رہی تو پھر ہم دیگر کام درود پاک کے بغیر کیسے کرنے؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ تمہاری دعائیں آسمان اور زمین کے درمیان روک دی جاتی ہیں۔ اگر اس سے پہلے اور اس کے بعد اگر تم نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں، نہیں تو تمہاری دعائیں بھی روک دی جاتی ہیں۔ تو یہ درود پاک کی فضیلت، اور درود پاک تو ایک ایسا وظیفہ، ایسا عمل ہے کہ جس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ خود حضور علیہ السلام نے اس کی کتنی فضیلتیں بتائیں۔ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں دن کے ایک وقت پر میں آپ پر درود پاک بھیجتا ہوں یا رسول اللہ، اور باقی دن کے 3 حصے اوراد و وظائف میں صرف کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ میرا عمل درست ہے، کیا یہ میرے اعمال کے لیے کافی ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اور بڑھاؤ۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب میں 2 حصے آپ پر درود پاک میں صرف کرتا ہوں اور باقی 2 حصے اوراد و وظائف میں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اور بڑھاؤ۔ تو پھر صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں دن کے 4 حصے فرائض اور واجبات کے علاوہ یا رسول اللہ آپ پر درود بھیجتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اب یہ تمہارے عمل کے لیے کافی ہوگا۔ تو اس سے ہمیں درود پاک کی فضیلت کا پتہ چلا کہ اگر درود پاک سے بڑھ کر بھی کوئی وظیفہ ہوتا تو حضور علیہ السلام ضرور اس کا ارشاد فرمایا۔